الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. صدق الله العظيم. اللهم صل على سيدنا شفيعنا حبيبنا مولانا محمد في أول وأوسط وآخر كلامنا صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. معزز سامعین، ہماری جو گفتگو مسلسل چل رہی ہے کسی مہینے کی فضیلت پر نہیں، بلکہ اس وقت کے جو جزوی مسائل کو لوگوں نے، فروعی مسائل کو لوگوں نے ایک فرضی مسائل بنا دیا ہے، انہی کے اوپر ہماری بات تھوڑی تھوڑی چل رہی تھی، جس میں کئی مثالیں اور کئی اس میں احادیث کے ساتھ میں جو ہے ہمارے سامنے بات آ رہی تھی. اب چونکہ رمضان المبارک کا مہینہ بہت قریب ہے، غالباً آج رجب کا 28 تاریخ ہے، اور اب اس کے بعد شعبان شروع ہو جائے گا. شعبان کا ایک مہینہ باقی رہے گا، وہ بھی کیسے گزرے گا ہمیں پتہ ہی نہیں چل پائے گا. ابھی رجب شروع ہوا تھا، نہیں گزر گیا، اب پھر شعبان شروع ہوگا، ایسا گزرے گا کہ پتہ ہی نہیں چل پائے گا کہ وہ مہینہ بھی ہمارے سامنے سے گزرا ہے. ہمارے اور آپ کے آقا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رمضان المبارک کی اہمیت اتنا دیا کرتے تھے، اس قدر اہمیت کی نگاہ سے دیکھتے تھے، اور اس کی عظمت اور برکت اتنی آپ کے سینے میں تھی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہم سب کو، ساری امت کو یہ دعا سکھا کے گئے کہ میں بھی یہ دعا کیا ہوں، تم بھی یہ دعا کرتے رہنا کہ اللہم بارک لنا فی رجب و شعبان و بلغنا رمضان، کہ صحیح سلامت ہمیں رمضان المبارک کے مہینے میں اللہ پہنچا دینا، اور میرے رجب اور شعبان کے مہینے میں تیاری کے لیے برکت عطا فرمانا. تو یہ رجب کا مہینہ ختم ہونے کو ہے اب، اور جس کو ہم سب شب معراج کہتے ہیں کہ معراج کی رات شاید ایک دن پہلے ہی وہ رات گزری. 28 تاریخ ہمارے اس میں چاند کے حساب سے اس وقت شمار ہوتا ہے کہ جب مغرب کا وقت ہو جاتا ہے تو مغرب کے وقت سے ہی تاریخ شروع ہو جاتی ہے اسلامی. لیکن انگریزی تاریخ رات کے 12 بجے کے بعد سے، جیسے کہ آپ حضرات دیکھے بھی ہوں گے، معلوم بھی ہوگا
کہ رات کے 12 کے بعد ہی کوئی خوشیاں جب مناتے ہیں تو پٹاخے اڑتے ہیں۔ اسلامی تاریخ میں مغرب سے وقت جو ہے، مغرب کے بعد سے تاریخ شروع ہو جاتی ہے اگلے دن کا۔ مختصر ہم سنیں گے۔ اور معراج کی رات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول کیا تھا، کیا کیے تھے آپ، ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو اختصار کے ساتھ بالکل شارٹ میں صرف واقعہ سناتا ہوں اور اس کا پس منظر جو ہے میں آپ کو بتاتا ہوں۔ اللہ خود قرآن پاک میں فرماتے ہیں سبحان الذی اسریٰ بعبدہ، وہ ذات پاک ہے، وہ ذات بہت پاک ہے جس نے اپنے بندے کو الی المسجد الحرام، عرب سے کعبۃ اللہ سے، من المسجد الی المسجد الاقصی الذی، کہ من المسجد الحرام، مسجد حرام سے لے کر کے، یعنی اللہ کا جو گھر ہے کعبۃ اللہ، اس مکہ مکرمہ سے لے کر اللہ نے اپنے نبی کو اقصی مسجد، جس کے آپ آج بھی اس کی لڑائی چل رہی ہے، جس کو ہم سب بھول گئے ہیں، بس 1 مہینہ 2 مہینہ وہ یاد تھا، یا 1 مہینہ تک بھی شاید یاد نہیں تھا۔ ہم ہر چیز کو دیکھتے تھے، ہر اس خبر کو دیکھتے تھے۔ آج جو ہے ہم یہ بھول گئے ہیں کہ وہ کس حال میں ہے، وہ لوگ اقصی والے کس حال میں ہیں۔ آج بھی ان کے بچے شہید ہو رہے ہیں، ایسا نہیں کہ کل ہو رہا تھا اور آج نہیں ہو رہے ہیں، آج بھی ہو رہی ہے شہید۔ کل تو دل میں جوش جذبہ ایمانی تھا کہ ایک مسلمان بھائی چاہے دنیا کے کسی کونے میں بھی کچھ تکلیف میں ہو تو ہم دعائیں کرتے تھے۔ یہ انسان کی فطرت میں سب سے بڑی چیز ہے کہ انسان سے مسجد اقصی کو لے گئے، راستہ کیا تھا لے جانے کا؟ تو اس زمانے کی جو گاڑی تھی، سواری تھی، وہ سواری جس کا نام براق تھا، اللہ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس کو منتخب کیا کہ بجلی کی تیزی کے جیسا تیز چلنے والا وہ جانور، اور ایک قدم حرم شریف پہ تو دوسرا قدم بیت المقدس میں رکھنے والا۔ کتنے لمبے چوڑے ہوں گے اور کتنی تیزی سے چلنے والا ہوگا، وہ سوچ کے دیکھیں۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو جب لے جایا جا رہا تھا تو اللہ تعالیٰ ساری دنیا، ساری کائنات کے نظام کو یوں کھڑا کر دیا، پوری دنیا کا نظام یوں ہی کھڑ گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جس کمرے سے باہر نکلے تھے، اس کی جو کنڈلی تھی، جو عقل لگانے کا تھا، وہ کڑی کی جیسی، اس زمانے میں تو کڑیاں جیسی ہوا کرتی تھی، اور آج بھی آپ کڑیوں میں جا کر کے دیکھیں تو ویسے ہی لگاتے ہیں۔ تو جس طرح سے دروازے کی کڑی ہل رہی تھی یا دروازے حرکت میں تھے، اس کی جو بھی لوازمات ہے وہ آنے کے بعد بھی وہ چیز ویسے ہی ہل رہی تھی۔ سارا نظام اللہ تعالیٰ نے اس نے، یہاں سے دیکھے تو چھوٹا سا ایک تنکا نظر آتا ہے، ایک چھوٹی سی روشنی نظر آتی ہے، جو ایک ستارہ بھی پوری زمین کو آرام سے ڈھانپ سکتا ہے، اور چاند کی تو دور کی بات ہے۔ تو اتنی مسافت وہاں سے دوسرے آسمان، پھر اتنی مسافت تیسرے آسمان، پھر اتنی ہی مسافت وہاں سے دوریاں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے لیے جب جانے لگے تو آپ کو سب سے پہلے بیت المقدس میں بلایا۔ اللہ تعالیٰ آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے پورے نبیوں کا امامت کرائے، سارے نبی پیچھے کھڑے ہو کر کے نماز پڑھے، حضور نماز پڑھائے، پھر اس کے بعد وہیں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آسمان پہ اللہ بلائے، اور وہ بھی جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ میں۔
جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہلے آسمان پہ گئے تو فرشتے بھی مصافہ وہاں سامنے کھڑے استقبال کے لیے، اور انبیاء میں سے بھی مخصوص قسم کے نبیوں کو آپ نے اللہ تعالیٰ نے اس آسمان میں جو رہنے والے تھے وہ بھی وہاں تھے، آپ ان سے سلام کیے، اس کے بعد آگے بڑھے، پھر دوسرے آسمان پہ چڑھے، وہاں بھی استقبال کے لیے کھڑے ہیں، سارے فرشتے آپ کا استقبال کر رہے ہیں، تیسرے پہ ہو رہے، چوتھے پہ ہو رہے، پانچویں پہ ہو رہے، چھٹے پہ گئے، ساتویں آسمان پہ جب گئے تو اب اس کے بعد حضرت جبرائیل علیہ السلام، اب میں چونکہ یہاں ایک بہت اہم بات بتانے والا ہوں، جو میں مسالک کے مسئلے کو چھیڑا تھا کہ ہمارے ہاں 4 مسلک ہیں، یاد رکھیے گا، شافعی، حنفی، مالکی، حنبلی، یہ اس کو مسلک کہتے ہیں۔ یہ چاروں مسلک ہیں جو برحق ہیں، ان میں کوئی کمی نہیں، یہ چاروں کے چاروں حق پر ہے۔ کسی کا طریقہ جو الگ ہے، وہ طریقہ یہ سب جا کر کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک جا کے ملتا ہے۔ میں اس کی چھوٹی سی مثال بتاتا ہوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں صحابہ کرام جب اللہ کے نبی علیہ السلام نماز پڑھایا کرتے تھے تو مسافروں کا جو سفر کرنے والے ہوتے تھے، کہیں دور جانے والے ہوتے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کا خیال کر کے بھی نماز کیا کرتے تھے، جو لمبی نماز پڑھنی ہو اسے مختصر کرنے کا حکم کرتے تھے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ فرما گئے تھے تو بعض صحابہ جو اس پر عمل کر رہے تھے، سنے تھے، وہ سب عمل کر رہے تھے۔ اب ظاہر ہے کہ مدینہ منورہ میں تو سارے صحابہ تو تھے نہیں، اور ہر بات حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی کو اللہ کے نبی کے ذریعے سے ساری باتیں معلوم ہو، یہ بھی تو ناممکن تھا۔ بعض صحابہ کہاں رہتے تھے؟ شام میں رہتے تھے، بعض کہیں اور رہتے تھے، بعض کہیں اور رہتے تھے۔ تو یہ جو صحابہ کرام رہتے تھے، یہاں جو حضور سے سنتے تھے، یہی ان کے پاس بھی پہنچا کرتی تھی بات، تو وہ بھی اس بات کو عمل میں لایا کرتے تھے۔ تو جو صحابی حضور کے سامنے پہلے موجود تھے، اس زمانے میں، اس وقت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے احکامات کے طور پر جو ہے صحابہ کرام سے یہ کہا تھا کہ نماز کے اختصار کے معاملے میں اگر کوئی مجبور ہو، بیمار ہو، سفر کرنے والے ہو، تو اس وقت میں جو ہے فقہاء اس چیز کی وضاحت کی ہے کہ اس کو جو ہے تھوڑا مختصر کر لینا، نماز تو ہوگی، نماز بھی ہوگی، سب کچھ ہوگا، لیکن تھوڑا اختصار کرنے سے جو نماز پڑھنے والے مریض ہیں، جو نماز پڑھنے والے مسافر ہیں، جو نماز پڑھنے والے پریشان شدہ کہیں ارجنٹ میں جانے کا ہے، تو وہ احباب دل میں نماز کا خیال لے کر کے بیٹھیں گے، نہ کہ اپنی بیماری کا خیال لے کر کے۔ اب جب نمازیں لمبی ہونے لگے گی تو اس کو خیال نماز سے ہٹنا شروع ہو جا کر کے کیا ہوگا، خیالات کہیں اور جانا شروع ہو جائے گا کہ میں اب وہاں جانا، میں اتنے بجے کا ٹائم لیا تھا، مجھے ٹائم لگتا ہو رہا ہے، جلدی ختم ہونا، جلدی ختم ہونا، یہ سب کیا ہوگا، دل میں بات آنے لگے گی۔ اس لیے فقہا فرماتے ہیں اگر کھانا موجود ہو سامنے اور نماز کا وقت بھی ہو گیا ہو تو دونوں میں سے پہلے کس کو کرو گے؟ تو فقہا کہتے ہیں ہمیں اگر رہیں گے تو ہمیں کیا کرنا ہے، بھائی حضرت پہلے نماز پڑھ لیں گے، دل میں محبت قدر اس کی، اس لیے بولیں گے نا کہ نہیں پہلے نماز پڑھ لیں گے اس کے بعد کھانا کھائیں گے، کھانا تو زندگی بھر کھاتے چلتے ہیں، کھانا تو کھانا ہے، پہلے نماز پڑھیں گے، اللہ کی عبادت کریں گے اس کے بعد۔ لیکن فقہا اس کا الٹا بولتے ہیں۔ اب الٹا بولنے سے اس کا مطلب یہ نہیں کہ نماز کی اہمیت کم ہو رہی ہے، بلکہ نماز کی اہمیت اور زیادہ ہو رہی ہے۔ جتنا میرے دل میں یہ خیال ہے کہ میں نماز ادا کرنا پہلے سب سے اہم چیز ہے، اس کے بعد دوسری چیز کی طرف خیال ڈالیں گے، تو انسانی فطرت میں شیطان تو حملہ کرنے کے لیے ہمیشہ سے لگا ہوا ہے، تو شیطان تو اپنا کام کرے گا ہی۔ تو فقہا کہتے ہیں کہ اس سے بھی اور اوپر چڑھ کر کے تم اپنے دل میں اس نماز کی اہمیت کو اس طرح سے بٹھاؤ کہ میں کھانا کھاتا رہوں تو دل میں خیال رہے کہ جلدی کھا، نماز پڑھنی ہے، جلدی کھا، نماز پڑھنی ہے، کہ میرا لقمہ بھی اٹھے تو میرے دل میں خیال رہو کہ نماز پڑھنی ہے۔ میں جلدی جلدی اس محبت میں، اس نماز کی اہمیت میں جلدی جلدی کھانا کھاؤں گا۔ اب کھانا کھانے کے بعد نماز میں جب کھڑا ہوں گا تو میں نماز میں دوسری چیز کا خیال نہیں رہے گا، ورنہ تو کیا ہوگا، فطرتاً انسان جلدی کرتے ہوئے نماز میں کھڑا تو ہو جائے گا لیکن دل میں خیال کیا ہوگا، بھائی کھانا بھی رکھا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے، کباب ہے، چکن ہے، خوشبو آ رہی ہے، نماز میں خیال کہاں چلا گیا؟ تو اسی لیے کہتے ہیں کہ اگر
ہمیں حاجت ہو، پیشاب پخانے کی ضرورت ہو، نماز کھڑی ہے اور زور کا رہا ہے تو پہلے جا کر کے آئیں، پھر اس کے بعد نماز میں آئیں۔ پہلے وہاں سے فارغ ہو کر کے، حاجت سے فارغ ہو جائے، پھر اس کے بعد آپ نماز میں شامل ہو، کہ میں ہمیشہ میرا دل نماز کی طرف لٹکا رہے، نہ کہ نماز میں کھڑے ہو کر کے میرا دل کھانے کی طرف یا باتھ روم کی طرف لٹکا رہے۔ تو کھڑا تو ہوں میں اللہ کے سامنے، لیکن دل ہے کسی اور چیز کے سامنے۔ اسی لیے فقہا نے کہا کہ تھوڑا سا سوچو، میری جو محبت ہے کہ پہلے کھانا کھاؤ اور پھر نماز پڑھو، یہ محبت تمہاری وہ محبت جو تم سوچ رہے ہو کہ پہلے نماز پڑھیں گے، اس محبت سے اور زیادہ بڑھ کر ہے کہ میں کھڑا ہو جاؤں تو میرے رب کے سامنے کوئی اور دنیا نہ رہے، کوئی اور چیز میرے نگاہوں کے سامنے نہ رہے، میں ہوں، میرا رب رہے۔ اسی لیے صحابہ کو جب تکلیف ہوا کرتی تھی تو اللہ کے نبی کو شکایت کرتے تھے، آپ کو آ کر کے کہا کرتے تھے یا رسول اللہ مجھے یہ پریشانی ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کا علاج کیا بتاتے تھے؟ 2 رکعت نماز پڑھو اور اللہ سے بات کرو، 2 رکعت نماز پڑھو، اللہ سے مانگو۔ قرآن پڑھنا اللہ سے بات کرنا ہے، نماز میں کھڑا ہونا اللہ سے التجا کرنے کے برابر۔ اب میں نماز میں کھڑا ہوں، گویا کہ سوچیے تھوڑی دیر کے لیے اپنے آپ کو، میں نماز میں کھڑا ہوں، اپنے آپ کو سرنڈر کر رہا ہوں، اب تک جو کچھ میرے دل میں خیال تھا یا پیچھے سے خیالات آ رہے تھے، میں سب کچھ چھوڑ کر کے میں اب اپنے آپ کو مستقل طور پر اللہ کے حوالے کر دے رہا ہوں۔ ہاتھ باندھ لیا ہوں، نہ ادھر ہاتھ لگانا، نہ ادھر ہاتھ لگانا، نہ یہ چیز اٹھانا، نہ وہ چیز اٹھانا، نہ اسے اشارہ کرنا، نہ اسے اشارہ کرنا کہ آدھا دماغ ڈیوائڈ ہو جائے، بلکہ ہاتھ کو میں نے ایسا باندھ لیا کہ اب میرا دماغ، دل، سب کچھ اللہ کی طرف ہو جانا ہے، سب کچھ اللہ کی طرف ہو جانا ہے۔ اور جب انسان کا دل اور دماغ اللہ کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو ساری چیزیں اللہ کی طرف ہو جاتی ہیں۔ اب میں مکمل اطمینان سے کھڑا ہو گیا ہوں، اب جب کھڑا ہوا ہوں اپنے آپ کو محبوس کر کے ساری دنیا سے ہٹا کر کے، تو اب خیال کیا لانا ہے کہ اللہ میرے سامنے کھڑے ہیں، ایسا دل میں آنا کہ اللہ ہر جگہ ہے، اللہ ہر جگہ موجود ہے۔ لیکن اس وقت میں یہ نماز میں انتہائی تقوی کی بات ہے، یہ میں نے مسئلے آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انتہائی تقوی کی بات ہے کہ جب بندہ نماز میں کھڑے ہو تو دل میں یوں خیال آئے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہوں، اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں، میں اللہ کو کے سامنے عبادت کر رہا ہوں، اب میں میرے سامنے میرا رب موجود ہے، تو میں اس وقت میں کس کیفیت میں کھڑا ہوں گا یہ بندہ اپنے اندر سوچے گا۔ اب اس حال میں بندہ نماز میں کھڑے ہو کر کے یہ سوچتا ہے کہ میرے رب میرے سامنے، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں قرآن پڑھ رہا ہوں، اور یہ قرآن اللہ کا کلام ہے، کلام کا مطلب کسی کی بات کو کلام کہتے ہیں، تو اللہ ہی کی بات کلام ہے، تو اللہ سے بات کرنے کو کلام اللہ کہتے ہیں۔ اب اللہ سے میں ڈائریکٹ مخاطب ہوں، کیا مخاطب ہوں؟ الحمدللہ رب العالمین، آپ جو کھڑے ہیں، آپ جو موجود ہیں، یا اللہ آپ کی تعریف ساری دنیا سے بڑھ کر ہے، آپ وہ ہیں جن کی سب سے اونچی تعریف ہے، الحمدللہ، تمام تعریفیں جتنی بھی دنیا کے اندر، چاہے وہ بادشاہ کا، بیوی کے لیے، یا پھر محبوبہ کے لیے، یا چاند سورج ستارے دنیا کے لیے، والد کے لیے، استاد کے لیے، جن کے لیے بھی تعریفیں ہوتی ہے، ان سب سے بڑھ کر میرے رب کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے۔ اور پھر اس کے بعد آگے ہے الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم، کن کی تعریف میں کر رہا ہوں؟ ان کی تعریف کر رہا ہوں جن کے بارے میں تھوڑا بھی دل میں خیال نہ کرو کہ اللہ بہت سخت ہے، نہیں، اللہ تو اتنے بڑے رحیم ہیں، اتنے بڑے کریم ہیں کہ ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والے اور ان سے بھی زیادہ رحم کرنے والے اللہ ہیں۔ یعنی دنیا میں جو کوئی بھی رحم کرنے والا ہو، کہ دیکھو دشمن کو بھی معاف کرتا ہے، ان سے بھی زیادہ میرا رب رحم کرنے والا ہے، اللہ سے زیادہ رحم کرنے والے دنیا میں کوئی نہیں۔ تو یہ اللہ کہتے ہیں ارحم الراحمین، مالک یوم الدین، جو ساری دنیا کے یا قیامت کے دن کا بھی انہی کی کہ ہاتھ اور قبضہ قدرت میں اس کی طاقت ہے، اس کے علاوہ کسی کو طاقت نہیں۔ تو بہرحال یہ اللہ کے سامنے ہم حاضر ہو کر کے اس کے بعد جو ہے مکمل طریقے پر جب ہو جاتے ہیں، اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اسی لیے فقہا نے یہ چیز کہا ہے کہ نماز میں کھڑے ہو تو کوئی چیز کا خیال نہ رکھو، اگر تمہارے سامنے کھانا موجود ہو یا تمہیں حاجت کی ضرورت ہو، باتھ روم جانے کی ضرورت ہو، تو پہلے فارغ ہو جاؤ، پھر نماز میں کھڑے ہو جاؤ، پہلے کھانا کھا لو، پھر اس کے بعد نماز میں کھڑے ہو جاؤ، یہ حکم دیا ہے۔ تو میں مثال بیان کر رہا تھا کہ بعض صحابہ کرام جو اللہ کے نبی سے سنے تھے کہ نماز مختصر حاجت کے وقت میں کر کے رکھنا ہے،
اور بعد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ نماز اطمینان سے پڑھو، سکون سے پڑھو۔ فجر کی نماز کی سنت بھی بیان کی گئی ہے کہ فجر کی نماز میں کون سی صورتیں پڑھی جائے۔ آج ہمیں اگر فجر کی نماز میں کھڑے ہو کر کے 2 منٹ زیادہ ہو گیا تو پیچھے سے کھنکھارنے کی آواز شروع ہو جاتی ہے، کہاں امام صاحب لمبا پکڑ لیے کی گل۔ تو یہ چونکہ اب ہمارے اندر اتنی طاقت بھی نہیں رہی، بہت کمزور ہوتے جا رہے ہیں، اور ان سب چیز کی خاص وجہ یہ ہے کہ ہم نہ تو ورزش کرتے ہیں، نہ ہم واکنگ کرتے ہیں، نہ اپنے آپ کو بناتے ہیں۔ جوانی میں، بچپنے میں اور 16 سال کی عمر سے پہلے جو ہمارے اندر انرجی اور ہمارے اندر جو کچھ طاقت تھی وہ اب 20 30 40 سال کے بعد نہیں رہتی ہے، وہ کم ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ اس میں اور بھی زیادہ اس کے اوپر بھی کہتے ہیں نا کہ سونے پہ سہاگا یہ ہوتا ہے کہ کھانا ہم اتنا پیٹ بھر کے کھاتے ہیں کہ ماشاءاللہ، اور اس کے بعد کے کھانے کی طاقت آج کتنی ہے وہ تو ہم اچھے طرح جانتے ہیں۔ ہمارے دادا، ہمارے ابا، ہمارے دادی، ہماری نانیاں پہلے زمانے کے وہ ہٹ کے لونڈے کھاتے تھے، آج بھی کھڑے ہو کر کے دھوپ میں کام کرتے ہیں، لیکن آج ہمارے سامنے وہ کھانے کا بھی لونڈا ہمارے پیٹ میں، وہ بھی ہضم بہت 2 سے 3 منٹ یا آدھا گھنٹہ میں مکمل ختم ہو جاتا ہے، پھر بھوک لگتی ہے، چلڈنڈی لاؤ کچھ تو بھی کریں گے، اسی میں آگے پیچھے کچھ سے کچھ تیل کا اس کا کھا کے اپنے پیٹ کو یہ کر لیتے ہیں، اور اس سے اور بھی ہمارے اندر کمزوری پیدا ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ میں دیکھا تھا رمضان مبارک کے مہینے میں جب دیوبند میں گیا تھا تیاری کرنے کے لیے، تو اس وقت میں دیکھا تھا کہ ایک مسجد رشید ہے، آپ حضرات بھی کبھی جائیں تو ضرور دیکھیں اس مسجد کو دیوبند میں، کہ مسجد رشید کا جو نقشہ حضرت مولانا خالد مدراسے صاحب نے بنایا ہے، بہت نرالا انداز سے بنایا ہے، بہت ہی بہتر، اپنے خود کی اس میں بنایا ہے، وہ کسی انجینئر کو بلا کر کے وغیرہ کچھ خود سے بنایا ہے، پورا نقشہ سب سے پکے ہیں۔ تو مسجد رشید میں جو نماز پڑھ رہے تھے، بڑی مسجد ہے، پہلے صف میں معتکفین جو اعتکاف کرنے والے ہوتے تھے، یو پی میں خاص دیکھا ہوں کہ ہمارے یہاں اعتکاف کرنے والوں کی تعداد رمضان یا 20 رمضان کے بعد سے شروع ہوتی ہے، وہاں پہلے رمضان سے ہی شروع ہو جاتا ہے اعتکاف، پہلے رمضان سے بیٹھ جاتے ہیں اعتکاف۔ تو ہم لوگ تیاری کرنے کے لیے گئے تھے داخلہ کے لیے کہ ایڈمیشن ہوگا یہاں پر، تو رمضان میں دیکھتے تھے تراویح کبھی اس مسجد میں خوشی، کبھی یہ مسجد میں پڑھ لی ہے، اور دارالعلوم کے اندر 4-5 مسجدیں ہیں، بس اسی باؤنڈری کے اندر 4-5 مسجدیں، تو کبھی یہ مسجد میں پڑھ لیے، کبھی وہ مسجد میں پڑھ لی۔ ایک مرتبہ اتفاق ہوا مسجد رشید میں پڑھنے کی، میرے ساتھ بھی کچھ ساتھیاں تھے ہمارے کرناٹک کے ہی، سب تیاری کرنے کے لیے گئے تھے، تو حیدرآباد کے بھی کچھ ساتھی تھے۔ ایک نوجوان حیدرآباد کے تراویح چل رہی ہے، اور وہ وہاں 12 بجے تک تراویح چلتی تھی، 12 بجے رات تک تراویح کی نماز ہوتی تھی۔ تو تراویح کی نماز چل رہی ہے، ہمارے سامنے کے صف میں کمر جھکی ہوئی ہے، عمر میرے خیال سے 60 کے ابو رہنا، ان کی 60 کے اوپر عمر رہنا، ویسے عمر والے سامنے صف میں کھڑے ہیں، جھکے ہوئے کمر سے، سیدھے بھی کھڑے نہیں ہیں، جھکے ہوئے ہیں، کوئی سیدھے ہیں کوئی جھکے ہیں، وہ پیچھے مکمل نماز پڑھ رہے ہیں، اور ہم لوگوں میں نماز پڑھ رہے تھے، تو میرا ایک ساتھی تھا وہ حیدرآباد کے تھے، دوسری رکعت میں بے ہوش ہو کے گر گئے، ان کو اٹھا کے الگ سے پانی وانی دے کے پلا کے پھر اس کے بعد بٹھائے، بولا اتنا دیر کھڑے تو نہیں ہوتا صاحب نہ پڑھنے، اتنا دیر کھڑے تو نماز میں، تو وہ اپنے آپ کو فٹ کر کے رکھے ہیں، اور یہی ہمارے لیے سب سے بہتر ہے۔ اللہ کے نبی نے کیا فرمایا کہ کمزور مسلمان سے طاقتور مسلمان افضل ہے۔ میں حدیث بتا رہا ہوں، میں اپنی طرف سے یہ بات نہیں بتا رہا ہوں، یہ حدیث ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا ہے کہ کمزور مسلمان سے افضل ہے طاقتور مسلمان، اسی لیے بتایا ہے کہ تم نماز میں کھڑے ہو تو اطمینان سے، نہ تمہارا رگ کمزور پڑے، نہ تمہاری کوئی چیز جواب دے، اس وقت میں اطمینان سے کھڑے ہو کر کے اللہ کے سامنے کھڑے رہو۔ کہ ہم حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذریعے کے بارے میں سنا تھا کہ آپ کو جب تیر لگی تھی تو نماز میں کھڑے ہوتے تو تیر نکال لیتے تھے، آپ کو احساس بھی نہیں ہوتا تھا کہ اللہ کے سامنے کس قدر وہ محبوب ہو کر کے کھڑے ہوتے تھے۔ آج ہمیں تھوڑی دیر اگر نماز میں کھڑا ہو جائے تو بہت پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو بہرحال یہ بھی مثال تھی۔ تو حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک علاقے میں گئے تھے امامت کرنے کے لیے، اور نماز پڑھا رہے تھے، دوسرے صحابی آئے، حضرت معاذ جو ہے یا پھر دوسرے صحابی نماز پڑھا رہے تھے، تو نماز کو تھوڑی لمبی کر دی، تو دوسرے صحابی روکے، اور اس کے بعد جو ہے ایک دوسرے قرات پڑھے تھے قرآن کی، تو جو قرات انہوں نے قرآن کی پڑھے تھے وہ قرات دوسرے انداز سے دوسرے صحابی جو ہے سنے، میں کچھ اور سنا تھا، وہ کوئی اور سنے تھے، تو وہ جب قرات پڑھے تو اللہ کے نبی سے وہ صحابی کہنے لگے کہ تم قرآن کو غلط پڑھے،
وہ صحابی کہہ رہے تھے سامنے والوں سے، دوسرے صحابی سے، تم نے قرآن کو غلط پڑھا؟ تو کہا کہ نہیں، میں نے ایسے ہی اللہ کے نبی سے سنا ہے۔ اور یہ صحابی کہہ رہے کہ نہیں، میں نے ایسا سنا ہے۔ اب دونوں کے درمیان جو ہے بات، لیکن ہمارے جیسا نہیں، بات سنے تو لڑائی بھی ہو جاؤ، گریبان بھی پکڑ لو، اس کے بعد ہٹ جاؤ، دشمنی کر لو، نہ وہ نے بات کرنا نہ انہیں بات کرنا، انہیں چلے جاؤ تیرے گھر کو، میں میرے گھر کو، ایسا نہیں۔ صحابہ تھے، صحابہ جن کے ہر عمل آج ہمارے لیے رہنمائی کا راستہ، رہبری کا، ہدایت کا راستہ۔ تو وہ صحابی کے درمیان جب یہ بات آئی تو کہنے لگے ٹھیک ہے، کام کریں گے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم بھی چلیں گے، آپ بھی چلیں، ہم دونوں پہنچیں گے، اس کے بعد ہمیں بھی اپنا قضیہ پیش کرنا ہے، آپ بھی پیش کریں۔ اللہ کے نبی کے پاس آئے، کہنے لگے یا رسول اللہ انہوں نے ایسا قرآن پڑھا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے کہا کہ تم کیا کہتے ہو؟ میں نے یا رسول اللہ آپ سے میں نے ایسا سنا ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا ایسے بھی قرآن نازل ہوگا اور ایسے بھی قرآن نازل ہوگا، مجھے جبرائیل ایسے بھی سنائے ہیں اور ایسے بھی سنائے ہیں۔ تو ایسے سناتے وقت میں تم سن لیے تھے، تم چلے گئے دوسرے علاقے میں، اور ایسے سناتے وقت میں انہوں نے سنا تھا، یہ چلے گئے دوسرے علاقے میں، لیکن لڑائی نہیں۔ اسی لیے آج اسی مدعے کو رکھ کر کے، یہی تھوڑا سا ایسا مدعا ہے، اس کو سامنے رکھ کر کے آج جو ان مسالک کے مسئلے کو سامنے رکھ کر کے بدنامی کی شکل پیدا کی جا رہی، یہ ہر زمانے میں ہوتا تھا، اس زمانے میں بھی کی جا رہی ہے۔ ہمیں میں بارہا یہی بات بتاتا ہوں کہ آپ دیکھیں، ابھی میں آپ سے ایک سوال کرتا ہوں، یہ چیز آپ کبھی سنے تھے؟ یہ چیز کبھی سنے تھے ایسا کہ ایسا بھی ہوا ہے؟ صحابہ کرام اللہ کے نبی کے پاس ایسا گئے تھے یا کبھی پڑھے ہیں یہ چیز؟ نہیں پڑھے ہیں۔ اگر پڑھے تھے تو میرے خیال سے ایک دو آدمی پڑھے ہوں گے، یا وہ بھی میرے خیال سے کبھی سنے ہوں گے۔ تو یہ چیز جو ہے حدیث کے اندر موجود ہے، یہ چیز سامنے لانے کے بعد اب ان کو خوشی ہونے لگی۔ کیا خوشی ہونے لگی؟ میں نے نبی سے ایسا بھی سنا تھا، میں نے نبی سے ایسا بھی سنا تھا، میں نبی سے ایسے بھی طریقے نماز کے دیکھا تھا، میں نبی سے ایسے بھی طریقے نماز کا دیکھا تھا۔ لیکن آج کیا ہو رہا ہے؟ تو پڑھ رہا سو غلط، تو پڑھ رہا سو غلط۔ اب نبی تو موجود نہیں کہ انہیں جا کر نبی کے پاس پیش کرتا ہے، اور انہیں بھی دیکھا نہیں کسی کو بھی جا کر نبی کے پاس پیش کرنا۔ اب مسئلہ ایک ہی جگہ رہ گیا۔ کیا مسئلہ رہ گیا؟ حدیث موجود ہے۔ اب حدیث موجود ہے تو سب سے پہلے میرا ذہن وسیع ہونا چاہیے۔ اگر میرا ذہن اتنا چھوٹا ہے نہیں، انہیں بول رہا سو بات سننا چاہیے، کو میری بات سننا ہے تو پھر ہو گیا مسئلہ۔ اب یہاں حدیث میں اپنیت آ گئی، انانیت، میرا آ گیا، میں پنا، جس کو ہمیں بولتے صاحب لفظوں میں میرا، میری سننا، دوسرے کے نہیں۔ تو یہ چیز صحیح یا غلط، وہ چیز کو دیکھنا ہے آگے کہ بھائی میں جو پڑھ رہا ہوں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کرے یا نہیں کرے۔ اگر نہیں کرے تو میں یہ چیز پہ عمل کر رہا ہوں، میں کہیں نہ کہیں سے سیکھنا ہے۔ اور اگر کرے ہیں تو یہ چیز کے علاوہ جو انہوں کر رہے ہیں وہ بھی ہے یا نہیں ہے، اس کے بارے میں بھی تحقیق کرنا ہے۔ سڈن اٹھائے کہ نہیں کہ میں سنیا ہوں وہ غلط ہے۔ اب تو یہ ایسا ہو گیا کہ گویا کہ اس کا ماہر، میں حافظ قرآن، الحمدللہ رب العالمین، آپ حضرات سب سن رہے الحمدللہ رب العالمین مالک یوم الدین، میں صحیح پڑھ رہا ہوں؟ نہیں پڑھ رہا ہوں؟ کیوں؟ یہ آیت آپ سورہ آپ کو یاد ہے، میں بیچ میں چھوڑ دیا ہوں، الرحمن الرحیم، آپ کو معلوم ہو گیا۔ جب آپ کو یاد ہوگا تبھی تو آپ پکڑ پائیں گے کہ مولانا غلط بیچ میں چھوٹ گیا۔ آپ کو یاد نہیں، کیسے بولیں گے مولانا غلط پڑھے؟ تو سب سے پہلا کام ہمارا کیا ہونا ہے؟ تو پہلے سورہ جو ہے فاتحہ یاد کرنا ہے۔ اب اس کے بعد جب یاد ہو گیا، وہ پڑھ رہے ہیں، اس وقت میں غلطی ہوئی تو اب اس کو بولیں گے تھوڑا پیچھے سے آؤ، ایک چھوٹ گیا آپ سے، ایک چھوٹ گیا آپ سے۔ اب وہ جو ہے ہماری بات بھی چلے گی، کام بھی کارگر ہوگا۔ تو اسی لیے میرے بھائیوں، آج جو چاروں مسلک کا مسئلہ ہے، میں تو ان سب کو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں، رکھوں گا انشاءاللہ۔ یہ بہت ضروری ہو گیا ہے اس وقت میں، اور میں آپ کو خلاصے کے طور پر بتا دیتا ہوں۔ اگر کبھی موقع ملے نہ ملے، ہم آپ کے حق کے سامنے کبھی حاضر ہونے کا موقع ہو نہ ہو، سانس ہماری چلے یا نہ چلے، لیکن اتنی بات یاد رکھیے گا، مسجد میں بیٹھا ہوں، اللہ گواہ ہے، اور یاد رکھیے گا کہ یہ چاروں امام جتنے بھی، ابو حنیفہ، شافعی، مالکی، حنبلی، یہ چاروں کے چاروں راستے برحق ہیں، اس میں کوئی کمی نہیں۔ اب یہ چاروں کے طریقے الگ ہیں، یہ بات کی لمبی بات ہے۔ یہ لمبی بات کیسی ہوگی سمجھ میں آئے گی بولے تو، جب تک آپ اس کو نہیں سمجھیں گے، نہیں معلوم کریں گے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آج کی صبح میں اٹھے تو کیا کیا کام کرے تھے، صبح سے لے حضور کیا کیے تھے، پوائنٹ ٹو پوائنٹ، جب تک ہمیں معلوم نہیں ہوگا تب تک ہمیں کوئی تفصیلی بات نہیں بتا سکتے ہیں کہ آج کے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یہ کیے تھے یہ نہیں کیے، تو وہ معلوم کرنا پڑے گا۔
میری زندگی کے احوال میں لکھ کر کے رکھتا ہوں، میرے والد کی زندگی کو میں لکھ کر کے رکھتا ہوں، اپنی اولاد کی زندگی کو لکھ کر کے رکھتا ہوں، کیا نبی کی زندگی لکھی ہوئی اسے پڑھنے کا موقع نہیں؟ کیا ہم اسے چھوڑ کر کے پھر اس پہ فیصلہ کرنے کے لیے کھڑے ہو جائیں گے؟ اب میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ تو چارے چیزیں برحق ہے کا سمجھ لیجیے گا۔ اس کے بعد جو ہے ایک اور مسئلہ ہے، وہ مسئلہ کیا ہے؟ مختلف مکتب فکر، مختلف مکتب فکر، یہ 4 چیزیں ہیں۔ اب اس کے بعد ایک ہے اہل حدیث، ایک ہے بریلی، ایک ہے دیوبندی، ایک ہے جماعت اسلامی۔ یہ مکتب فکر کہتے ہیں اس کو، یعنی جو کوئی کسی مکتب فکر کو اپنے اس میں لائے بس اسی میں اونچ نیچ ہو سکتی ہے۔ لکھی جا چکی ہے حدیث کو، صحابہ کو، تابعین کو سن کر کے وہ بند ہو چکا ہے وہ سلسلہ۔ اب ہمارے یادداشت اتنی مضبوط نہیں ہے، اور ہم ان کے زمانے میں بھی نہیں تھے کہ ان کے زمانے کی حالات کو اب لکھ سکتے ہیں، پڑھ کر کے ہی لکھ سکتے ہیں، لیکن پڑھنے میں بھی آج ہمارے اندر اتنی کمی ہے۔ آپ کبھی کبھی فجر میں بیٹھیے گا، لڑکی کو لڑکی مذہب اس پہ نہیں، کسی مذہب کو سامنے نہیں رکھا گیا کہ اسلامی مذہب صحیح ہے غلط ہے، ہندوازم صحیح ہے غلط ہے، یہ سکھ ازم صحیح ہے غلط ہے، سب چیز کو ہٹا دیا ہے۔ یہ پڑھنے والا خدا کے اوپر سے ایمان ہٹا دیا، لیکن سب واقعات لکھے ہوئے، سب واقعات لکھے ہوئے ہیں نبیوں۔ تو ایسے انگریزیوں میں جو ان کو سمجھ میں آیا اسی حساب سے، چونکہ ماحول ہے، جب سب سے پہلے شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد میں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر مدینہ منورہ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے پاس میں بیٹھ کر کے سیکھے تھے، وہ آ کر کے سب سے پہلا ترجمہ قرآن فارسی لینگویج میں ہندوستان میں کیے۔ قرآن تو عربی میں تھا لیکن اس کا ترجمہ فارسی میں کیے۔ تو یہ سیکھنے کے بعد یہاں آ کر کے اپنی زبان میں ترجمہ کیے تھے۔ اس زمانے سے لے کر کے آج تک اسی اردو میں سب کچھ ہوتا جا رہا ہے۔ اگر اس اردو کو تم چھوڑ دو گے تو تم صحیح بات کو سمجھنے سے محروم ہو جاؤ گے، اور تم کو جو کچھ بھی ملے گا اسی کو صحیح سمجھو گے، اس لیے تمہارے ایمان کو بھی خطرہ ہوگا۔ یہ بات ہمارے استاد سمجھ رہے ہیں۔ تو یہ میں مثال بتا دیا تھا۔ اب میں انشاءاللہ ان سارے وقت کے بارے میں سب سے پہلے مسلک کو بتاؤں گا، چاروں مسلک کو، اس کے بعد میں جو ہے یہ مکتب فکر جو ہے، یہ اہل حدیث، یہ بریلی، اس سے آپ چھوڑنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سے بالکل دماغ کو چھوٹا کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اس میں دلوں کو سکیڑنے کی ضرورت نہیں، بالکل وسیع کر کے رکھنا ہے۔ اللہ وسعت دیا ہے، اسی کر کے سوچئے، بالکل وسعت سے سوچئے۔ میرے سامنے کوئی بھی چیز نہیں، اسلام رہنا ہے۔ اس اسلام کو سمجھنے کے لیے جس چیز کی مدد کی ضرورت پڑے گی ہم سامنے رکھیں گے۔ مجھے قرآن کسی کے پاس پہنچانا ہے، سامنے والا انگلش کے علاوہ دوسری لینگویج سمجھتا ہی نہیں، میں قرآن کیسے پہنچاؤں گا اس کے پاس؟ انگلش میں سمجھانا پڑے گا۔ تو میں انگلش انگریزی لینگویج کو میں نے مدد کے طور پر قرآن سمجھانے کے لیے لیا ہے، اس لیے نہیں لیا کہ مجھے قرآن کیا نام انگریزی سکھانے کے لیے یا سمجھانے کے لیے قرآن کی مدد لیا، نہیں، انگریزی کی مدد قرآن سمجھانے کے لیے لیا ہے، کیونکہ وہ اس سے بالکل یہ ہے کہ اس کے علاوہ دوسری زبان آتی نہیں۔ تو انشاءاللہ میں اس کے اوپر جو بتاؤں گا، سب سے ایک بات یہ ہے کہ اب آگے آنے والا مہینہ ہے رجب شعبان کا مہینہ، ہم لوگ گناہوں کو چھوڑ دیں، ہم لوگ جو جھوٹ کبھی کبھی ہو جاتی تھی اس کو بھی جان بوجھ کے چھوڑیں، جان بوجھ کے چھوڑیں۔ دوسری بات جو غیبت کرتے تھے اس کو بھی چھوڑنا، اب سے شروع کریں گے تب رمضان کا مہینہ اچھے سے گزرے گا۔ کسی کے اوپر تہمت لگانا، کسی کو کچھ بول دینا، تو کوئی مال کے بارے میں جو کچھ بھی غلط ہمیں دل میں لگتا ہے سب چیز کو چھوڑ دینا ہے۔ اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج پہ گئے، معراج پہ جانے کے بعد ایک مسئلہ بتا دیتا ہوں، اس کے بعد بات ختم کر دیتا ہوں، لیکن اس کی وضاحت میں آئندہ جمعہ کروں گا، ابھی فیصلہ مت کیجیے آپ مولانا ایسے یہ بول دیے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب معراج پہ گئے تھے تو معراج پہ جانے کے بعد حضرت جبرائیل کیا بولے؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام کیا بتائے؟ یا رسول اللہ اب اس کے بعد میرا جانے کا یہ نہیں ہے، طاقت نہیں میرے میں کہ اب اس کے بعد میں آگے سدرۃ المنتہا سے آگے بڑھ سکوں، اس لیے کہ یہاں کا معاملہ نوریوں کا معاملہ ہے۔ کن کا معاملہ ہے؟ یہ ایسے نور اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا ہے کہ اب اس کے بعد میں اگر ایک قدم بھی آگے بڑھایا تو میں کیا ہوگا، میرے پر جل جائیں گے، ہے نہیں؟ سنیں نہیں سنیں کہ اب آگے کا معاملہ جو ہے حضرت رسول اللہ کا ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کا ہے۔ اب مجھے بتائیے کہ اللہ مکمل نور ہے نہیں ہے؟ اللہ سب سے پہلا نور ہے۔ اب نور سے کوئی چیز نکالی جائے
تو اس کے ٹچ میں کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا نہیں، یا تو اس کا بیٹا کہا جائے گا، یا تو اس میں سے نسلیں کہا جائیں گے، یا اس کی اولاد میں کہا جائے گا، یا اسی کا ایک حصہ کہا جائے گا۔ اگر پہلا نور اور نور کی شروعات ہی اللہ سے ہے، اگر نور کسی اور چیز پر لے کر کے گئے تو دو چیز ثابت ہوگی، یا تو میں اللہ کے نور، کیونکہ پہلا نور اللہ ہی کا ہے، اب اس کے بعد دوسرا کوئی نور نہیں ہے صاحب، دوسرا کوئی، اب اس میں سے نکال کر کے ہم کسی اور چیز پر لگائے تو یا تو وہ تو اللہ کا بیٹا ہونا ہے، یا پھر اللہ کا رشتہ دار ہونا نہیں ہونا ہے، یا ساجی ہونا، اسی سے نکلا ہوا ہے۔ میرے جسم سے حصہ نکلا ہوا میرا ہی جسم تو کہلائے گا نا، سمجھ رہے نہیں سمجھ بات کو؟ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے بہت سارے مجھے صحابہ بھی سوال کرے، اس لیے میں بتا نا، اس بارے میں سمجھا نہیں ہوں، مجھے تھوڑا وضاحت سے سمجھائیے گا۔ آپ کیوں نہیں مانتے؟ میرے سے صرف یہی سوال کرتے ہیں، اللہ نور ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نور ہے یا بشر ہے؟ اگر کہہ دو ہاں تو ٹھیک ہے، اگر کہہ دو نہ تو بھی ٹھیک ہے، تیسری بات سننے کے لیے تیار نہیں ہوتی۔ اس لیے میں بول رہا ہوں اطمینان سے بیٹھیں، جب سمجھ میں نہیں آئے گا پھر اس کے بعد فیصلہ کریں گے، اگر سمجھانے کے لیے تیار۔ اگر ہم اس کو نور اللہ کے نبی کو مانیں گے تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ اللہ کے نبی اللہ کا بیٹا ہے یا پھر اللہ کے ساجی ہیں برابر کے۔ حضور کا جسم میں دل ہے، نورانیت بھری گئی تھی، آپ کے اندر جو نورانیت اللہ دیے تھے وہ دنیا میں کسی کو نہیں ملی، لیکن نور کا حصہ نہیں، اور نور کا کام یہ روشنی کا، اس کا کھانا پینا وغیرہ کا نہیں ہوتا ہے، یہ سب انسانوں کا، انسان کہتے ہی بشر کو، اور بشر ہی کی ضرورت ہے، یہ سب چیزوں کی جو ضرورت کی پوری ہوتی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کھانا بھی کھائے ہیں، پانی بھی پیے ہیں، پسینہ بھی آیا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم گول و براز بھی کیے ہیں، حاجت کو بھی گئے ہیں، سب کچھ ہوا ہے، اور ایک نور سے اگر ہم کہیں گے کہ یہ بھی ہوتا ہے تو ہم یہ کہنے پر مجبور ہو رہے ہیں کہ اللہ کو بھی یہ سب چیز ہو رہا ہے۔ سمجھ رہے ہیں؟ تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، میں بھی سمجھنے ہی کے لیے، میں بھی پوری دین کو یہ سمجھے کہ آپ کہیں کہ مکمل مولانا سمجھ کے بیٹھے نہیں، جو جتنا کچھ میں جو ہے احادیث تفسیر اور ان سے علماء سے سیکھ کر کے سمجھ کے آپ کو تھوڑا سا بتانا چاہتا ہوں۔ اس کے اوپر انشاءاللہ آئندہ اور بھی تفصیل سے بات، پھر اس کے بعد میں اگر آپ کو کچھ ایسا لگے تو آپ ضرور مجھے بھی سمجھائیے، ہم سمجھنے کے لیے تیار۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو سمجھنے سے زیادہ، سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔